وہ کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں آپ کے یہاں پہ بتائی جاتی ہیں یا ویسے بھی زندگی میں ہوتی ہیں ان پر عمل کرنے میں کیوں مشکل ہوتی ہے. تو یہاں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب باتیں جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ہوتی ہوئی ان سب پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہوتا. ان میں سے کچھ باتوں پہ عمل کرنا بہت آسان اور کچھ باتوں پہ مشکل ہوتا ہے. مثال کے طور پر جو فیشن پیرس سے چلتا ہے تیسرے دن شیخو پورے پہنچا ہوتا ہے. کیسے؟ آپ ایسے دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ اب سوشل میڈیا ایک ایسا میڈیا ہے جو کہ ان باتوں کو بچاتا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر 2.5 سال کے بچے کو یا 2 سال کے بچے کو واکر میں بٹھا دیا جائے تو آپ کی کسی انسٹرکشن کے بغیر کتنی دیر میں وہ واکر کو سارے کمرے میں بھگانا شروع کر دے گا؟ فوراً کر لے گا ودن نو ٹائم. اچھا وہی بچہ جب 3 سال کا ہوگا تو آپ اسے 3 پہیوں والی سائیکل پہ بٹھائیں گے تو کیا کرے گا؟ نہیں، اسی طرح وہ فوراً ہی شروع ہو جائے گا. 3 پہیوں والی سائیکل پہ بیٹھ کے تو وہ فوراً چلانا شروع کر دے گا. اچھا اگر وہی بچہ جو ہے 8-9 سال کا ہو گیا ہے اور 2 پہیوں والی سائیکل چلانا شروع ہو رہا ہے تو وہ بیچ میں ادھر گرے گا ادھر گرے گا لیکن سیکھ لے گا. وہی بچہ جب 15 سال کا ہوگا 16 سال کا تو گھر میں ڈرائیور کو گاڑی چلاتے دیکھ کے گھر کے افراد کو گاڑی چلاتے دیکھ کے گاڑی چلانا سیکھ لے گا. تھوڑا بہت کہیں مار کے گاڑی کو سڑک پہ نکالنا بھی سیکھ لے گا اور گاڑی چلانا بھی وہ سیکھ لے گا. باقاعدہ بہت کم لوگ، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گاڑی چلانا ڈرائیونگ سکول میں جا کے تھوڑے لوگ. زیادہ تر لوگ جو سڑکوں پہ گاڑیاں چلاتے ہیں ان میں سے 80% لوگ کبھی کسی ڈرائیونگ سکول کے ذریعے جا کے گاڑی نہیں سیکھی گئے. لیکن اگر آپ پائلٹس کے کسی اجتماع سے خطاب کر رہے ہو اور آپ ان کو پوچھیں کہ آپ نے جہاز چلانا کیسے سیکھا، گھر پہ سیکھا، خود سیکھا یا باقاعدہ ٹریننگ سے سیکھا، تو کیا وہی کہیں گے ٹریننگ. اب آپ کو سمجھ میں لگ گئی بات کہ ہم عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ. ڈسپلن جو ہے کہ اگر آپ ایک بہانے سے یا دوسرے بہانے سے یا تیسرے بہانے سے اپنا اصل کام چھوڑ دیتے ہیں اور ہر روز آپ سوچتے ہیں کہ یہ کام میں آج نہیں کرتا فلاں وجہ سے یا یہ کام میں آج نہیں کرتا فلاں وجہ سے، تو پھر مشکل ہو جائے گا. آپ کو پرسسٹنٹ ہونے کی ضرورت ہے اور وہ پرسسٹنس جو ہے وہ خالی کافی نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی کافی ہے. آپ کا پرپز جو ہے زندگی کا وہ ڈیفائنڈ ہونا ضروری ہے. اور جب آپ کو پتا ہو کہ کوئی چیز آپ کیوں کر رہے ہیں، جب آپ کو اپنی کیوں کا پتا ہو تو پھر آسانی ہو جاتی ہے کرنے میں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو کرتے بھی رہیں. جیسے پڑھائی کرنے والے سمجھتے بھی ہیں اور رٹا بھی لگاتے ہیں. جو بھی اسٹوڈنٹ جو میڈیکل کالجز میں جاتے ہیں جو 95% نمبر لیتے ہیں وہ صرف رٹا نہیں مارتے، وہ سمجھتے بھی ہیں کہ کیا کوئی بندہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ جب سارے دنیا کے کام نہیں ہو رہے ہوں گے تو میں پھر یہ کام کر لوں گا. تو پھر آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں تو بہت کام ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کا جو اصل کام ہے the main thing is the main thing and your duty is to keep the main thing the main thing. سمجھ گئے؟ اور اس میں جب آپ کا ایم یہ ہوگا کہ یہ مین تھنگ ہے، اس میں سے سب کچھ نکلتا ہے. مین تھنگ وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو پھر جو مرضی کر لیں کچھ نہیں ہوگا. یعنی کسی نشے کی بیماری میں مبتلا شخص کے لیے مین چیز یہ ہے کہ اگر وہ نشے سے نجات نہیں حاصل کرے گا تو چاہے وہ پی ایچ ڈی کر لے کوئی فائدہ نہیں، چاہے وہ سی ای او بن جائے کوئی فائدہ نہیں، چاہے وہ بادشاہ بن جائے کوئی فائدہ نہیں، چاہے وہ ارب پتی بن جائے کوئی فائدہ نہیں، چاہے وہ پتی بن جائے کوئی فائدہ نہیں.